والصلاة والسلام على رسوله صلاة دائما أبدا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور میں ڈوبی رات چلی ہے، تاروں کی بارات چلی ہے. نور میں ڈوبی رات چلی ہے، تاروں کی بارات چلی ہے. مسلمانوں بزم نبی میں آ جاؤ، پیارے نبی کی بات چلی ہے، پیارے نبی کی بات چلی ہے. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. ہو اسی میں گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آج آپ اور ہم سب جس مبارک محفل میں جمع آئے ہیں، یہ کوئی عام محفل یا کوئی عام مجلس نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ایک نیک بندے ولی کامل حضور سرکار سید سکندر باپو علیہ رحمت و رضوان کے نام سے منسوب محفل نور میں بیٹھے ہیں. یقیناً یہاں پر بیٹھنا اور علماء کرام و سادات اعظام کے مقدس زبان مبارکہ سے نبی کی نعت اور تقاریر و بیانات سننا باعث فخر اور سعادت مندی ہے. اس لیے جب تک آپ یہاں پر بیٹھیں، ادب کو ملحوظ رکھ کر بیٹھیں اور اپنے سروں کے اوپر تصورات کی دنیا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس چادر کو، محبت کی چادر کو اپنے سروں میں ڈال لیں اور جانب مدینہ یوں عرض کریں: یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا تجھے کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے اس مقدس محفل نور کی سرپرستی اور قیادت ایک ایسی باوقار ہستی، ایک باوقار ذات کے سر نیاز کو بوسہ دے رہی ہے، جن کے اندر خلوص و محبت اور علم و ادب کا ماہر اور حسن اخلاق کا پیکر حضور سرکار پیر طریقت رہبر راہ شریعت الحاج الشاہ سرکار سید عبدالرشید میاں باپو مدظ اللہ العالی والنورانی کی ذات سے منسوب ہے. اور آج کے اس مقدس محفل نور میں خطاب فرمانے کے لیے تشریف فرما ہیں عمدۃ الواعظین، فصیح اللسان، بلیغ البیان، پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مفتی سید صدیق میاں باپو صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی المعروف جیلانی سرکار. ساتھ ہی ساتھ اسی خانوادہ کے ایک بہترین اور حافظ قرآن، آل رسول، اولاد غوث اعظم
پیر طریقت حضور سید سکندر میاں باپو مدظ اللہ العالی بھی تشریف فرما ہے، اور شہر موربی کے تقریباً تمام ائمہ مساجد بھی تشریف فرما ہے۔ ابھی وقت کی قلت ہے، سب کا نام فردن سب کی تعارف کرانا مناسب نہیں ہے، بس یہ کہہ کر آگے گزروں کن کن کا نام لوں کن کن کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ باوقار سامعین، آئیے اس محفل نور کا آغاز اللہ کے مقدس کلام پاک سے کرتے ہیں، جس کو سننا، جس کو پڑھنا، سینے سے لگانا اور جسے چومنا بھی عبادت اور باعث ثواب ہے، اور یہ ہمارے اسلاف کا طور طریقہ رہا ہے۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ والحمدللہ فہو اخطا۔ ہر وہ ذیشان کام جو بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع نہ کی جائے وہ کام ناقص رہا کرتا ہے، نامکمل رہتا ہے۔ آئیے اپنے اسلاف کے اسلوب و طریقے کو اپناتے ہوئے اللہ کے مقدس کلام سے اس محفل نور کا آغاز کرتے ہیں، اور کلام مبارکہ کی تلاوت کے لیے آواز دیتے ہیں قاری خوش الحان طلیق اللسان حضرت حافظ و قاری سید سکندر میاں باپو مدظ اللہ العالی کو۔ سرکار تشریف لائیں، اپنی مبارک زبان سے کلام اللہ کی تلاوت کر کے ہم سبوں کو فیضیاب کریں۔ سرکار کی بارگاہ میں بس یہ کہوں کہ سرکار تشریف لائیں، کلام اللہ کی تلاوت کریں، اور سامعین ادب سے بیٹھیں، قاری قرآن آتے ہیں۔ سامعین ادب سے بیٹھے، قاری قرآن آتے ہیں، قسم خدا کی رسول اللہ کے مہمان آتے ہیں۔ اب قرآن کی تلاوت کے لیے سرکار سید سکندر میاں باپو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور المصور
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ لا مقام ہے پھر بھی یہ مقام اس کا ہے. وہ لا مقام ہے پھر بھی یہ مقام اس کا ہے. بلندیوں کا ہر ایک آسمان اس کا ہے. کلام ناطق پروردگار کیا کہنا، یہ کلام اس کا ہے، طرز بیان اس کا ہے. یہ غوث و خواجہ و صابر کون ہے آخر، یہ غوث و خواجہ و صابر کون ہے آخر. ندا آئی یہ سارا خاندان اس کا ہے، ندا آئی یہ سارا خاندان اس کا ہے. سامعین، ابھی تک آپ حضرات قرآن مقدس کی تلاوت سے اپنے آپ کو شرفیاب فیضیاب کر رہے تھے. یقیناً قرآن عظیم ایک ایسی مقدس اور لازوال کتاب ہے جو پوری دنیا کو امن و شانتی، اخوت و محبت، بھائی چارگی کا پیغام دے رہا ہے. اور یہ خدا کا ایسا عرفہ اور ایسا بلند کلام ہے کہ جس کے ایک زبر زیر پیش کو بھی تحریف اور تبدیل نہیں کر سکتے. اس لیے کہ خود خدا فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے. یقین جانے نہ قرآن کا ایک زبر زیر پیش مٹ سکتا ہے، نہ قرآن کے ماننے والے مٹ سکتے ہیں. پتہ چلا کہ قرآن بھی ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے. قرآن جس کے اوپر نازل ہوا یہ بھی ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. اور جو اس قرآن پاک کو اپنے سینے پر محفوظ رکھے ہیں، جو اسے سنتے ہیں، جو اسے پڑھتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے کلام اللہ کی تلاوت کے بعد جانب مدینہ لو لگاتے ہیں. سرکار کی مقدس بارگاہ میں خراج احترام و عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک بہترین آواز و انداز کے مالک کو آواز دیتے ہیں، جن کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے متانگی اور سنجیدگی عطا فرمائی ہے. جب وہ نعت پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے شہر مدینہ کا ہم لوگ چکر لگا رہے ہیں. اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ جب نعت پڑھی جائے یا نعت سنی جائے تو آپ کی سماعت اور آپ کی ذہانت تو یہاں موجود ہو، مگر آپ کا دل مدینے کے شہر میں گھوم رہا ہو، شہر مدینے میں چکر لگا رہا ہو. کیوں؟ اس لیے عاشق کا ہمیشہ یہ مزاج رہتا ہے کہ وہ نبی کی نعت سننے کے بعد شہر مدینہ کی طرف رخ کر لیا کرتے ہیں. آئیے نبی کی نعت سننے سے پہلے کچھ مصرے مجھ سے بھی سماعت کر لیں. اور جامع چشتی برہان پوری نے کہا تھا کہ جب وسیلے سے دعاؤں کا میرا پالا پڑا، جب وسیلے سے دعاؤں کا میرا پالا پڑا، پھر نہ اس باب اجابت تک آج تک تالا پڑا، پھر نہ اس باب اجابت پہ آج تک تالا پڑا. اور جب وسیلے سے دعاؤں کو میرے پالا پڑا، پھر نہ اس باب اجابت پہ آج تک تالا پڑا. اور ہند کے جانب جسے تو نے بھیجا تھا یا نبی، ہند کے جانب جسے تو نے بھیجا تھا یا نبی، بھاری سب جادوگروں پہ تیرا متوالا پڑا، بھاری سب جادوگروں پہ تیرا متوالا پڑا. اور اے صبا چادر ذرا جامی کی سیدھی کرتے جا، اے صبا چادر ذرا جامی کی سیدھی کرتے جا، کہ راہ طیبہ میں ہے طیبہ دیکھنے والا پڑا، راہ طیبہ میں ہے طیبہ دیکھنے والا پڑا. اللہ اللہ، شہر مدینہ کی کیا بات ہے. جب یہ عاشقوں کو شہر مدینہ یاد آتا ہے، پھر ان کا سارا دکھ درد کم
ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ یاد طیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے، یاد طیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے، غم میری بزم میں آتا ہے چلا جاتا ہے، یاد طیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے، غم میری بزم میں آتا ہے چلا جاتا ہے، جب بھی گرتا ہوں آ جاتی ہے طیبہ سے مدد، کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے، کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے۔ آئیے شہنشاہ ترنم کی آواز سے نبی کی نعت سننے کے لیے تیار ہو جائیں اور شاعر اہل سنت اور مداح نبی کا خیر مقدم سواگتم اہلاً سہلاً مرحبا نعرے تکبیر کی آواز میں کریں، لگائیں زوردار نعرہ نعرے تکبیر۔ پہلا نعرہ ہے، ذرا مچل کے بولے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ مذہب اسلام کے نعرہ کو اتنا بلند کر دیا جائے کہ بالکل پہاڑوں سے بھی اونچا کر دیا جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عرس مقدس، عرس مقدس، سادات کرام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، چلا میں جانب طیبہ جہاں مصطفیٰ کا گھر ہے، چلا میں جانب طیبہ جہاں مصطفیٰ کا گھر ہے، جسے جسے دیکھنی ہو جنت میرے ساتھ ساتھ آئے۔ اجرت اور سرعت کی وجہ سے مداح نبی کا نام بھی ذہن سے نکل گیا اور بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آواز دیتے ہیں مداح رسول بلبل باغ طیبہ کے پھول جناب سرکار سید جیلانی اشرف صاحب قبلہ متظلہ العالی۔ بکار خوش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، بکار خوش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، ندارم جز تم الجائی، ندانم جز تم آوائی، توئی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ، توئی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ، بکار خوش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبا چار سازی کن، شہاب کس نوازی کن طبیبا چار سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ،
بکارے خوش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ گناہ بر سر بلا بارد دلم درد ہوا دارد گناہ بر سر بلا بارد دلم درد ہوا بارد کہ داند جز تو درمانم اغثنی یا رسول اللہ بکارے خوش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ اگر رانی وگر خوانی غلامم منت سلطانی اگر رانی وگر خوانی غلامم انت سلطانی دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ بکارے خوش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم اغثنی یا رسول اللہ بکہف رحمتم پرورز قمتی رمّن کمتر بکہف رحمتم پرورز قمتی رمّن کمتر سگے درگاہ حسلت لم اغثنی یا رسول اللہ بکارے خوش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم اغثنی یا رسول اللہ رضایت سائل بے پر توئی سلطان لا تنہر رضایت سائل بے پر توئی سلطان لا تنہر سحر باد عزی خانم اغثنی یا رسول اللہ بکارے خوش حیرانم اغثنی
یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بن کے خاک کب کے ہوا میں بکھر گیا ہوتا۔ کم سے کم آپ حضرات تو بولے سبحان اللہ، اور مچل کے بولیے یا رسول اللہ۔ میں بن کے خاک کب کے ہوا میں بکھر گیا ہوتا، یا رسول اللہ تمہاری یاد نہ ہوتی تو میں مر گیا ہوتا۔ یا رسول اللہ تمہاری یاد نہ ہوتی تو میں مر گیا ہوتا۔ اور پلٹ آیا جو سورج تو اس میں حیرت کی بات کیا، پلٹ آیا جو سورج تو اس میں حیرت کی بات کیا۔ وہ چاہتے تو زمین پہ اتر گیا ہوتا، وہ چاہتے تو زمین پہ اتر گیا ہوتا۔ حضرات ابھی آپ حضرات کلام الامام امام الکلام سے مستفید اور مصاب ہو رہے تھے۔ یقیناً سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو نعت خوانی کی ہے، نبی کی جو تعریف کی ہے، شاید کہ کوئی دوسرا فرد ہندوستان کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو عشق رسول کا خزانہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کو نوازا، شاید کسی اس کے بعد کسی اور کو نوازا ہو۔ بہرحال آئیے نبی کی بارگاہ میں کچھ مصرے مجھ سے بھی سن لیں۔ مشتر اعظمی نے کہا تھا کہ یہ بھی کوئی جینے میں جینا ہے میرے رسول۔ اگر آپ کے دل میں بھی مدینہ جانے کی خواہش ہو تو مچل کے بولے سبحان اللہ۔ یہ بھی کوئی جینے میں جینا ہے میرے رسول، جب تک نہ دیکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول۔ یہ بھی کوئی جینے میں جینا ہے میرے رسول، جب تک نہ دیکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول۔ اشکوں کی روشنائی سے روئے حیات پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول، کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول۔ اور ایک دن ہوا بھی یہ کہ جب دعا قبول ہو گئی اور دربار مصطفیٰ کی حاضری نصیب ہو گئی تو وہاں پہ جا کے کہتے ہیں میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، بولے سبحان اللہ۔ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ یہ بات آپ ملاحظہ کریں، جب آپ کے نصیب اور قسمت کے ستارے چمک اٹھے، جب مدینہ شریف کی حاضری آپ کو میسر آئے تو وہاں پہ جانے کے بعد آپ ادب کا بالکل ملحوظ رکھیں، ادب کا خیال رکھیں۔ بہت سے لوگ جانے کے بعد زیادہ تر حالات حاضرہ کے مطابق سیلفی لینا شروع کرتے ہیں، ادب کا خیال بھی نہیں کرتے، جبکہ وہ اس جگہ کے تعلق سے، اس زمین کے تعلق سے آسی غازی پوری نے کہا تھا کہ اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوئے نبی ہے، اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوئے نبی ہے۔ آنکھوں کے بل چلنا بھی بے ادبی ہے، آنکھوں کے بل چلنا بھی بے ادبی ہے۔ اور میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، سر کا موقع ہے او جانے والے۔ تو مشتر اعظمی کہتے ہیں میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ 15 منٹ کے لیے ایک بہترین باوقار خطیب کو آواز دیتے ہیں جو اپنے خطاب نایاب سے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کا معجزن، عشق رسول کا بہترین
سبق معجزن کرتے ہیں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سنا کر لوگوں کو بالکل شرفیاب کرتے ہیں اور قرآن کے فرمان کے مطابق جن کا بیان ہوتا ہے، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم آواز دیتے ہیں خطیب اہل سنت فاضل نوجوان حضرت علامہ و مولانا محمد یونس رضا صاحب قبلہ کو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اپنی بہترین خطاب نایاب سے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو اجاگر اور تابناک کریں۔ آئیے ان کا بھی خیر مقدم نعرے تکبیر میں کریں، نعرہ لگایا کیجئے، اس میں ایمان اور زیادہ بڑھتا ہے، ایمان میں حلاوت پیدا ہوتی ہے، ایمان میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، فیضان سادات کرام، علماء اعظام، ائمہ کرام، عرس مقدس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بلندی پہ جو دیکھا گنبد خضرا تو دل تڑپا، بلندی پہ جو دیکھا گنبد خضرا تو دل تڑپا، نگاہ شوق بولی تو ٹھہر ہم چوم کے آتے ہیں۔ علامہ مولانا سید علی رسول اولاد رسول مفتی موربی شہزادہ مدنی سرکار حضرت سید صدیق میاں بابا اور السید حافظ القرآن سکندر بابا، دیگر سادات کرام اور اسٹیج پر رونق افروز ائمہ مسجد اور دیگر علماء کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ معزز سامعین کرام، آج کا یہ بابرکت حضرت پیر سکندر میاں بابا علیہ الرحمہ و رضوان کی شان میں منایا جا رہا ہے، اور جہاں ذکر اولیاء ہوتا ہے، جہاں ذکر اولیاء ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے،
جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کی بارش کا نزول ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عرش پاک میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے رحمتی عالم نور مجسم سرور کونین ہادی دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و شرفنا محمد علیہ و اصحابہ و بارک و سلیم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة دائما أبدا أبدا وكثيرا كثيرا۔ فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بلا کسی تمہید کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم والفرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن۔ سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے کسی سے نہیں پڑھا۔ دنیا میں کوئی آپ کا استاد نہیں، اگر رسول پاک علیہ السلام کا استاد علم پڑھانے والا تو یہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کردگار علیہ السلام کو کتنا علم دیا؟ اللہ عالم و رسولہ لا محدود علم۔ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بشری لباس میں سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور نوری لبادے میں اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے حضرت آدم علیہ السلام کو نوازا۔ ہر طرح سے نوازا۔
یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا. کتنی؟ 7 لاکھ زبانوں کا علم اللہ نے اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. آج انگریزی زبان سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں، ٹیچروں کے پاس بھیجتے ہیں، تعلیم دلاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل رسول، اولاد رسول، نعرہ حیدری. آج انگریزی زبان سکھانے کے لیے اسکول میں بٹھایا جاتا، ہندی بھاشا سکھانے کے لیے اسکول میں بٹھایا جاتا، لیکن ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ کسی بشر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا. اور اللہ کا اتنا بڑا کرم کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا ہے. اب آئیے، ہر اللہ کا نبی با علم ہوتا ہے، ہر اللہ کا رسول با علم ہوتا ہے، ہر اللہ کا پیغمبر با علم ہوتا ہے. کوئی نبی جاہل نہیں، کوئی رسول جاہل نہیں. ایسے ہی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا دوستو، آج دنیا میں کچھ سنی مسلمان ایسے ہیں، ہاتھ پکڑ لیتے ہیں دونوں. جن کا ہاتھ پکڑتے ہیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پیر ہیں، یہ ہمارے رہنما ہے. ارے میں کہتا ہوں، تم جسے ولی کہتے ہو ان کی زندگی کو دیکھو. ان کی پیشانی اللہ کے دربار میں جھکتی ہے کہ نہیں؟ قیام کرتا ہے کہ نہیں؟ رکوع کرتا ہے کہ نہیں؟ شریعت رسول کا پابند ہے کہ نہیں؟ ارے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے ان کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، جسم پر اسلامی لباس ہوتا ہے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ سجدہ، رکوع، قیام، قرات اور نماز کا پابند ہوتا ہے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ با علم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارے کسی جاہل ان پڑھ کو ولایت نہیں دیتا ہے. تو نبی اللہ کا جو ہوتا ہے وہ با علم ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اتنا علم کہ اللہ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا. انگریزی آج بولی جاتی ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے. آج ہندی بولی جاتی ہے لیکن اسی زبان کو حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے. جب حضرت آدم کے علم کا یہ عالم ہے تو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ حضرت آدم کے بھی نبی ہے. جب آدم کے علم کا یہ عالم ہے تو محمد الرسول اللہ کے علم کا کیا عالم ہوگا. ہمارے رسول علم کا سمندر ہے. اور حضرت آدم کے پاس، حضرت نوح کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت ایوب کے پاس، حضرت یوسف کے پاس، حضرت یونس کے پاس، حضرت زکریا کے پاس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سارے انبیاء کرام کے پاس اسی سمندر کے مقابلے میں پانی کے ایک قطرے کے برابر علم ہے. پانی کے اسی سمندر کے
ایک قطرے کے برابر میں علم ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کل کائنات عالم کے مالک و مختار ہے. چاند کے مالک تو مصطفیٰ ہے, سورج کے مالک تو مصطفیٰ ہے, آسمان کے مالک تو مصطفیٰ ہے, زمین کے مالک تو مصطفیٰ ہے, ارے شمال و جنوب کے مالک تو مصطفیٰ ہے, مشرق و مغرب کے مالک تو مصطفیٰ ہے, انسانوں کی جانوں کے مالک تو مصطفیٰ ہے, مالک و مختار مصطفیٰ ہے. اور ظاہر میں بھی میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی امیر نہیں ہے. تو حضور جب اتنے مالک و مختار ہے, لیکن جب دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو حضور علیہ السلام نے اپنی وراثت میں کیا رکھا؟ کیا دیا وراثت میں؟ علم. آپ نے وراثت میں علم دیا ہے. اور علم ایک ایسی دولت ہے کہ حضور کی حدیث ہے, العلم نور. علم ایک روشنی ہے, اور روشنی بڑے کام کی چیز ہے. جب روشنی ہے تو اسی روشنی کے سبب سے آپ راستہ معلوم کر سکتے ہیں, اور اسی روشنی کی وجہ سے ہماری زندگی بھی انشاءاللہ روشن ہو سکتی ہے. علم ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیش قیمت چیز ہے کہ جس علم کا ہونا ہر مسلمان کے پاس ضروری ہے. ہمارے بزرگوں نے علم دین سکھا ہے, اور اسی علم کو پڑھا ہے, چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو. آج علم نہ ہونے کی وجہ سے طرح طرح کے رسومات میں ہمارے سنی مسلمان ملوث ہیں. سنی مسلمان ملوث ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت موقدہ ہے تمام سنی مسلمانوں پر اپنے چہرے پہ داڑھی رکھنا, اور اسی چہرے پر سے داڑھی کو اتارنا حرام ہے. جب علم دین ہوگا تو ہماری زندگی کے تعلق سے جتنے بھی احکامات ہیں وہ معلوم ہو سکتے ہیں. ہمارے بزرگوں کی زندگیوں کو دیکھو. حضرت غریب نواز سلطان الہند الولی علم پڑھنے کے لیے بخارا تشریف لے گئے. حضرت غوثی اعظم عبد القادر علم دین سیکھنے کے لیے بغداد تشریف لے آئے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بڑے مالدار ہیں, بڑے دولت مند ہیں, مگر علم دین سیکھنے کے لیے شیخ حماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھے, علم دین پڑھا. جب علم دین ہوگا تو ہماری زندگی انشاءاللہ تابناک بنے گی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے ویپاری تھے, تاجر ہیں. آپ تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت امام شافعی کا مدرسہ شروع ہے. جب مدرسے کی طرف نگاہ پڑتی اور حضرت امام بھی وہاں پر کھڑے ہیں, آواز دے کر کے کہا, بیٹے پڑھتے نہیں, آؤ تعلیم حاصل کرو. حضرت امام شافعی کے دربار سے آگے چلے گئے. شیخ حماد جو آپ کے استاد ہیں, ان کے دربار میں جا کر کے آپ نے علم دین پڑھنا شروع کر دیا. جب پڑھتے رہے تو شیخ حماد نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, بیٹے جاؤ اب پیر و مرشید کی تلاش کرو اور ان کی صحبت میں رہو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہاں گئے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں. 2 برس حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں اپنے علم دین سیکھا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں,
ساری رات امام جعفر صادق کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور 2 سال جو میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں رہا، اگر یہ 2 سال مجھے نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ امام محدث بھی ہے امام اعظم ابو حنیفہ، اور امام فقہی بھی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری بات عرض کر دوں، کتنے بڑے فقیہ ہے کہ مصر کا بادشاہ جب ان کی بیوی کو کہتا ہے اگر تو چاند سے زیادہ روشن تیرا چہرہ نہیں تو تجھے 3 طلاق ہے۔ چاند سے زیادہ تیرا چہرہ اگر روشن نہیں تو تجھے 3 طلاق ہے۔ اب کوئی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا، قرآن مجید میں نہیں ملے گا کہ عورت کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ علماء کرام کے پاس ادھر ادھر اسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا، سب ان کا جواب دینے میں ناکام رہے۔ تو چلتے چلتے بغداد میں پہنچے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں۔ لوگوں نے کہا حضور بڑی تکلیف آ گئی، ایک بادشاہ نے یہ کہا ہے اپنی بیوی کو اگر چاند سے زیادہ خوبصورت تیرا چہرہ نہیں تو تجھے 3 طلاق۔ کہا حضور اگر یہ طلاق ہو جاتی ہے تو بادشاہ کی بیوی کی بات ہے، اور یہ لڑکی بھی ایک بادشاہ کی ہے، 2 ملک میں جنگ ہو سکتی ہے، ٹینشن آ سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں یہ سوال کیا گیا کہ حضور بادشاہ نے یہ کہا کہ اپنی بیوی سے کہ اگر چاند سے زیادہ روشن تیرا چہرہ نہیں، خوبصورت نہیں تو تجھے 3 طلاق۔ کہا حضور طلاق ہوئی کہ نہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی۔ کہا حضور کیسے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے زیادہ خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت یہ انسان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ یہ دوستو یہ علم ہے، ہر سنی مسلمان کو علم دین سیکھنا ضروری ہے، لازمی ہے اور سیکھنا چاہیے۔ تو حضرات گرامی، ہمارے نبی علیہ السلام نے وراثت میں علم دین ہمیں دیا ہے، اور اسے اپنے دامن میں لے لو، اور ہر مسلمان کے لیے اپنی زندگی کے تعلق سے جتنے مسئلہ و مسائل، نماز کے لیے جو مسائل ہے، حقیقت میں اتنا علم ہونا فرض ہے۔ اگر کوئی اتنا علم بھی حاصل نہ کرے تو ان پر افسوس بھی ہے اور بہت بڑا گنہگار بھی ہے کہ محمد سے فاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، بول دیجئے سبحان اللہ۔ دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، پل میں ہو گیا قمر آدھا ادھر آدھا، بولیے پل میں ہو گیا قمر آدھا ادھر آدھا۔ دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، پل میں ہو گیا قمر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر مدینہ، ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر مدینہ۔ کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا، بولیے سبحان اللہ۔
ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر مدینہ، کاش ہوتا میرا گھر، آدھا ادھر آدھا ادھر، اور مت الجھ اے نجدی آل رسول کے شیدائیوں سے، مت الجھ اے نجدی آل رسول کے شیدائیوں سے، ورنہ کاٹ کے پھینک دیں گے آدھا ادھر آدھا ادھر، ورنہ پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ حضرات بہت اچھی سماعتیں ہیں، اور الحمدللہ ابھی ایک ولولہ انگیز خطاب آپ حضرات سماعت کر رہے تھے، اور تعلیم و تعلم کے تعلق سے آپ حضرات بیان سماعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان بیانات پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ایک چھوٹی سی بات میں کہہ کر گزر جاؤں، ابھی اسٹیج پہ رونق افروز ہیں آل رسول اولاد رسول پیر طریقت حضرت عبدالرشید صاحب باپو قبلہ مدد ذلہ العالی والنورانی، سرکار کے قدموں کے دھول کو اپنے سر کا تاج بنا کر، اور تمام ائمہ مساجد، تمام سادات کرام کے قدموں کو چوم کر ایک عقیدے کی بات بتانا چاہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ درگاہوں پہ کیوں جاتے، اللہ کے ولیوں سے آپ کا کیا تعلق ہے، وہاں پہ جانے سے کیا ملتا ہے؟ اس کا سادہ سا سمپل سا جواب یہ ہے کہ اللہ والوں سے ہمیں اللہ کا پتہ ملتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ والوں کے در سے ہمیں آقا کریم کا پتہ ملتا ہے، اور ایسا عقیدہ بھی رکھنا چاہیے۔ کچھ مصرے ہیں عقیدے کے تعلق سے، ملاحظہ کریں، ہر در پہ گنہگار کو عزت نہیں ملتی، ہر در پہ گنہگار کو عزت نہیں ملتی، ملتی ہے تو حسب ضرورت نہیں ملتی۔ اور جو فاطمہ زہرا کے دلاروں سے مل ہے، جو فاطمہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے، دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی، دنیا میں کہیں بھی اتنی محبت نہیں ملتی۔ اور تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے، بولیے سبحان اللہ۔ تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے۔ اے لوگوں کتابوں سے ولایت نہیں ملتی، اے لوگوں کتابوں سے ولایت نہیں ملتی۔ اور سجدوں میں رہے چاہے مر جائے حرم میں، سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں، سادات کے غدار کو کبھی جنت نہیں ملتی، سادات کے غداروں کو کبھی جنت نہیں ملتی۔ اور منزل نہیں ملتی، منزل نہیں، منزل کے نشاں بھی نہیں ملتے، منزل نہیں، منزل کے نشاں بھی نہیں ملتے جب تک کسی سید کی قیادت نہیں ملتی، جب تک کسی سید کی قیادت نہیں ملتی۔ اور آپ کا اور ہمارا سلسلہ تو الحمدللہ ایسے سلسلے سے ہے، ایسے سلسلہ سے ہمارا تعلق ہے۔ کسی نے کہا تھا الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرات آپ اللہ کا شکر منائیے کہ آپ ان سرکار بڑے آل رسول اور اولاد رسول کی قیادت میں ہیں۔ اللہ اللہ، ایک شاعر نے کہا تھا خوشبو والے ہیں، پھول والے ہیں، سنتوں کے اصول والے ہیں، جن کی چوکھٹ کو جبریل چومے، یہ سارے حضرات اسی خاندان والے ہیں، یہ سارے حضرات وہی آل رسول والے ہیں۔ حضرات آئیے بڑی تیزی کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں خراج احترام و عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں واصف شاہ ہدا، شہکار ترنم، شہنشاہ ترنم، بلبل باغ مدینہ جناب حضرت عیسیٰ قاری صاحب قبلہ۔ وہ آئے اور اپنی بھینی بھینی مت بھری آواز سے نبی کی بارگاہ میں خراج احترام و عقیدت پیش کرے، پھر اپنے ایمان کی حرارت کو اور بڑھانے کے لیے ایک زوردار نعرہ لگائیں۔ نعرہ ایسا لگنا چاہیے کہ یہ جلسہ صرف پرسوں تک نہیں بلکہ برسوں برسوں تک یاد رکھا جائے گا۔ اور مسل کے نعرہ لگائیں، اس لیے کہ اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی، اس بات کے بدلے میں کوئی بات نہ ہوگی۔ ملنے کو تو ہم 100 بار مل لیں گے، لیکن یہ جشن، یہ مجمع، یہ ملاقات نہ ہوگی۔ لگائیے زوردار نعرہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت،
رسول فاطمہ زہرا کے پھول عرس مقدس نعرے تکبیر نعرے رسالت انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ میرے دل کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے